دلی ہے یہی دوجا پڑھنے تھے. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حضرت جب صرف نعرے نہیں تھے جب عمل تھا تو کیا رنگ تھے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے سنا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے تھے. اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے یار کی مصیبت پہ آ گئی آٹا ہی کھانا پہ گیا. لیکن آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش ہیں بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی. میں نے کہا یار لوگوں نے گل نہیں سنانے چلو کدن آپ بھی کھا لئیے. لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس چھوٹی سی چھنی میں کولی میں نے جو آٹا گھولا نا میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا. اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا. میری آنکھوں میں پانی اترا میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے نہیں گیا. وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا ہے. آپ ٹرائی مار لینا کبھی امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا حضرت آپ سے نہیں جائے گا اندر. لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا مجھے ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال فقیر آدمی ہے شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے. دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تنور نہیں ہے. تنور بھی تھا. پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی. دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھیں. اب فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند لیتے تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے اس کے پیڑے بناتے روٹی لگا کے روٹی کھاتے. یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا. تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے اے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگاتا تو وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بناتا تو وقت لگنا تھا. روٹیاں اس لیے نہیں لگاتا تو وقت لگتا تھا. اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر لوں گا. یہ بھی دور گزرا ہے حضرت جی کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتا. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا حضرت جی. چسکا تو یہاں ہے نا یہاں تو سب برابر ہے حضرت جی. چسکا تو زبان کا ہے باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے حضرت. ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو ہاں وہ برابر ہے. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے. کھانے میں بریانی چاہیے کھانے میں پلاؤ چاہیے پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے حضرت. لیکن کیا ہے رب کو رب کے رسول کو ہم بھول چکے نہیں حضرت جی. یاد کیا کرو حضرت. محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو حضرت. اچھا پھر یاد کرنا پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے. اچھا اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی صرف یاد بھی نہیں کرنا. محبوب کیا فرما رہے ہیں او انت مجنون. یاد اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. کہاں ہیں دیوانگی حضرت جی. کدھر ہیں وہ دیوانگی ہیں حضرت. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. جھوٹ نہ بولنا مسجد میں بیٹھے ہو آپ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. نہیں دیوانے وہی تھے حضرت. اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہاں یار. اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوش آمدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت. خوش آمد کرو حضرت جی. تسی میری کرو میں تاڑی کرا جی. تھی مینو چنگا آکھو میں تانو چنگا آکھا. لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. ہاں وہ کہتا ہے زہر حلا حل کو میں کہہ نہ سکا کند میرے کو نہیں ہے کام ہویا. اور اس نے سچ کہہ دیا. کیا اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ ایک تھدی پہ حاجی صاحب کو عاشق بنا دیا جاتا ہے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے حضرت. ہم نے 8 سال مدرسے کی دالیں کھائی ہیں اور میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس کی سال میں قبلہ کھائی ہیں ہم نے. یہ پھر بھی سینے میں قرآن ہے حضرت جی. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کچھ عشق کروں دسو. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا
جیسے بچہ کہ جی مجھے چاند لا کے دے دو تو بندہ کہ تو کی مانگ بیٹھا ہے. میں نے کہا حضور کو عشق ہوئی, چونک گئے. تو پتہ کیا فرمانے لگے, مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, عشق دا نام نہ نہیں ہوا اے لو چھڑدا جی سارا کچھ جی. ہاں جی یہ سارا کچھ ہی لواندا جی. کہاں وہ عرب کے امیر ترین تاجر سیدنا صدیق اکبر ہے, اور عشق ابو بکر کو کہاں لایا کہ حضرت جی بوری تے کنڈیاں دے بٹن حضرت ہیں. کہا حضرت وہ مصعب بن عمیر وہ مکے کا سب سے قیمتی جوڑے پہننے والا نوجوان حضرت ہے. عشق کی آنکھ پہ لایا کہ وہ جسم پہ کھال بند پہنی ہوئی ہے, حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. اور میرے سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ وہ حاجی صاحب جن کے منہ پہ داڑھی کوئی نہیں ہے, ایک لال تھدی پھینکنے وہ بھی عاشق ہو گئے. بدلو یار, اب کچھ وقت ہے, چینج کریں کو تھوڑا سا, اپنی سٹیجوں کو بدلیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے یار, یہ کہہ لو حاجی صاحب نے نبی علیہ السلام نہ محبت ہے, عاشق نہ کہو یار, عاشقی بہت بڑی گل ہے. اب میں آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ادھر بھی سید ہیں, ادھر بھی سید بیٹھے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ, چلو شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا یہ کربلا کے لیے روانہ ہو, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہاں جی پتہ تھا حضرت, پتہ تھا علی اکبر بھی دینے ہیں, پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کرنے ہیں, پتہ تھا. اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں حضرت. احمد اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوئے. آپ کو پتہ تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے, آپ کو پتہ تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا پھر ہے. اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواواں, پاپوش بنن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں, اور جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. عاشقی ہے نا حضرت, عاشقی ہے حضرت جی. یہاں تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا ہے. یہاں پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں. یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر, دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, آکے عرض کی محبوب اللہ سلام فرمائیے, سلام آیا. وہ ساتھ اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لے ہو ایک دے دے ہو, یا نواسا رکھو یا پتر رکھو, ایک رکھنا پڑنا ایک دینا پڑنا. عاشقی ہے نا. نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا, حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتے حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. یہ شان تھی امام حسین کی, یہ شان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھیں جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا حضرت. اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑے ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں, جہاں وہ حضرت جی ہائے 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 ہائے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا, سارے نہیں عاشق ہو سکتے. یہ محبت بکری دنیا. میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضوری شکر ڈوکھا کیوں اینے امتحان کیوں نے. فرمان گئے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوندہ دعوی نہ کر چھڑے. جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھیرنے در آئی, جے تینوں نیندر پیاری ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے, جے تینوں بریانی پسند ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے. پھر جا تو اپنے ٹیڑ دا غلام ہے,
تو اپنی خواہشاں دا نوکر ہے، جا تیرے اتنے کوئی کام نہیں ہے، اے اور رنگ نے مال کے کونین ہے۔ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن یہاں کیا ہے، غلام حاضر ہوا، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ٹیڑھ دیکھ پتھر بن کے تے میں خندق کھود ڈنڈے دے۔ محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھے ہیں، آئے آئے وہاں پھل رہے ہیں وہاں پتھر، آئے آئے تو جا، تینوں بریانی پسند ہے، تیرا تھے کوئی کام نہیں ہے، جا میاں۔ ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت، اور یہ جو بزرگوں کا تمہیں چہرہ دکھا رہے یہ نہ دیکھو، سبا سنابل پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت، اسی رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا نا حضرت جی تم یا یا کے نعرے مار رہے ہو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرو اسی رات کرم ہوگا حضرت جی۔ زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڑھے لی نیواں ہے، ہمارے لیے نیچا ہو گیا، جیت سکتا تھا تو، ہمارے لیے ہارا ہے، اب تجھے ایسی جیت عطا کریں گے زمانوں تک تیری جیت کے ڈنکے بجیں گے حضرت ہیں۔ آج جنید ہو رہا ہے حضرت، آج بھی ہیں، آپ کو کتنے محمد جنید ملیں گے حضرت ہیں۔ ہاں یہ جو وہ فرما رہے ہیں کر، اسی رات کرم ہو جائے گا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی کر، تزکیہ تصفیہ۔ آپ 14 سال آپ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے حضرت، 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ تو پیدل تھے نا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں۔ وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، سارا بغداد باہر ہی آ گیا حضرت کا جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں نا پھول تھے حضرت جی، سب پھول لے کے آئے حضرت جنید پہ پھول پھینکنے۔ ہائے 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 کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت۔ آپ نے خود کو مخاطب کیا، جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے، انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے۔ کی کرا کیویں جان چھڑا میں نہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی آپ کو اجازت تھی افطار کی، مخصوص وقت جو ہوتا ہے، آپ نے اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اس نظام کی تو ہم میں شدید کمی ہے نا حضرت جی، لوگوں نے بھی وہی کیا، سارے بھول گئے کہ آپ تو مسافر ہیں۔ وہ سب نے پھول پھینکے نیچے، یہ جنید کا کر کے ہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا، انہوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا دیے، اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی، پتھر برستے رہے۔ آپ نے سر کو بچا لیا، نیچے بیٹھ کے نا پتھر برستے رہے، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے حضرت جنید فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں۔ کتنے گئی ہوں گلیں حضرت، ہم تو پال رہے ہیں اپنے نفس حضرت۔ میں کسی کی بات چھوڑوں، میرا اپنا ہی حال ہے، ہم بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں جڑی فلیکس میرے پروگرام دی واہ ہو، میں اوے میرا نام پروفیسر کیوں نہیں لیا، تینوں پتا میں پروفیسر ہوں، اور میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھا، تینوں پتا میں ڈاکٹر ہوں، کوئی میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے اوپر کیوں نہیں لکھا ہے؟ جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے حضرت، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے۔ ہم کیا ہیں یار، نہ ایک نہ یاران، کیا پدی کا شوربہ۔ یہ آنے لگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما، دیکھو ان کے یہ پھر میرے سامنے شیشہ پڑا ہوا ہے حضرت، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نا ایک شیشہ تھا، آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی، وہ حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے بازار سے نیا شیشہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل تھی نہ بازار تھے حضرت جی، سادے دور تھے وہ۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور آئینہ تل فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا۔
اب حضور غوث پاک کی خانقاہ تو وہ خانقاہ تھی نا، وہ جہاں چور بھی چوری کرنے آ جائے تو اس کو بھی جاتے ہو کتب کا بیج لگا کے بھیجتے ہیں، چلایا تو چوری کرنے تھا، دیکھ آیا تو کہاں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ، جا تجھے کتب لگا دیا ہم نے۔ تو اب وہ حضور غوث پاک کا خادم جس پہ دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہیں پڑتی تھی، جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھا کرتا تھا، اس میں کتنے کمالات پیدا ہوئے ہوں گے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ طلب کیا نا، بھئی آئینہ لاؤ، تو یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا تو مجھ سے ٹوٹ گیا، وہ کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، درمیان میں اللہ کو لے آیا، اپنا نام ہی نکال دیا۔ کیا کہتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضرت قضا ہی تھی، ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا ساتھ، اور کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ ہم تو پھنس گئے ہیں شیشوں میں حضرت، ہم تو شیشوں میں پھنس چکے ہیں حضرت، پہ کھلو کے روز ویکھنے ہیں، یار واسکٹ تے بھاوی سونی، او کاکا اتھے واس کٹانیاں ویکھیاں جانیاں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ہاں اتھے دل ویکھے جانے نہیں، ویسکوٹ دے پلیکھے چ نہ جڑی تو میچنگ کر لئی ہے یا تو کنٹراسٹ کر لیا دے دھوکھے چ نہ، بلکہ اے ویکھ تیرا اندر کیویں ہے۔ ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی شیشے کے دھوکے میں، نہ آؤ حضرت جی شیشے کے دھوکے میں، نہ یہ چھوڑ دیں حضرت یہ کام۔ ہم سارے یہ کھیل رہے ہیں، تو مینو چنگا کہہ میں تینوں چنگا کہوں، تو ہی مینو جنہ مردی چک، وہ رضوی صاحب ٹر گئے نے، وہ تو مینو بھاگے نے بہت ہی اتنے جا کے نا، اور مینو تھلے آنے بڑا ٹائم لگنا ہے حضرت جی، اللہ معافی، چلو ان کی محبت ہے حضرت جی، کیا فدی اور کیا فدی کا شوربہ، اللہ معاف کرے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے، محبت تھی ان کی، ایک پیار کرتے ہیں بڑا، تو میں تو انہوں نے بڑے دن لگنے نے تھلے آندے ہیں حضرت جی، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بڑا خبیث ہے اندر والا حضرت جی، یہ آپ کو کیا پتا یہ بندے کے ساتھ کیا کیا ڈرامے بازیاں کرتا ہے، ان تے بہت دن لگنے نے تھلے آندے ہیں، تے نہیں انشاءاللہ سیرے اپنے پیراں کے جاواں گا نا لے آنا تھلے واپس، اور تھلے آؤ جتھے ہیں میں تو کتے جا کے چڑھے ہیں، انہوں کو دو چار سوئے مارنے ہیں جڑی واہ پری ہے نا، کیونکہ رہی واہ تے ٹھڈے پواندی ہے، واہ نہ ہوئے تے موجہ۔ وہ میرے بزرگ ایک بڑی زبردست مثال دیا کرتے، آپ فرماتے ہیں فٹ بال نا کسی سنیاسی کا ٹر گیا، یہ مثال ہے، ایونے دے لے کے بیٹھ جی فٹ بال کیویں ٹر گیا، یہ مثال ہے حضرت، وہ جا کے کہتا ہے اوے اللہ دیا ولیہ تیرے کل ہر درد دی دعا ہے، میری درد دی دعا بھی ہے، انہیں کہا تینوں کیڑا درد، انہیں کہا جڑا درد مینوں ہے کسی نے، کہ مجدے ٹھیٹر چڑھ جا منوں ٹھڈا کٹ مار ہے، مائی لبے وہ مار دندی ہے، بابا لبے وہ مار ہے، منڈے تے مار مار ٹھڈے میرا چھڑ دے کک نہیں ہے، کو میرے درد دی بھی دعا کر، انہیں کہا کام ہی رہا اوکھا ہی، جی تو مان لیں ایسی کر دیں تینوں ٹھڈا نہیں کو مارے گا، انہیں کہا جناب وہ کی، انہیں کہا تیری واہ کڈنی پینی ہے، تیری واہ کڈنی پینی، کیونکہ ٹھڈے تینوں نہیں پیندے ٹھڈے واہ نوں پیندے نے، تیری واہ کڈنی پینی ہے، پھر تینوں ٹھڈا نہیں مارے گا کوئی، سکون چاہ جائیں گا امی، انہیں کہا کٹ دے، انہیں واہ کٹ چھڑی حضرت، وہ مائی لنگی مارن لگی ٹھڈا، انہیں کہا واہ کوئی نہیں اپنے ہی انگوٹھا بجنا ہے، منڈا آیا چکی کے یہ واہ ہی کوئی نہیں اپنا ہی انگوٹھا بجنا ہے، واہ نکلی فٹ بال سکون چاہ گیا حضرت، یہ واہ ہی مروندی ہے حضرت، پتہ نہیں واہ نہ ہوئے تیسی کی ہوئی حضرت، واہ ہی مروندی ہے نا حضرت، واہ دیکھو نا ہوا نکلی تو کام ہوا نا، ماشاءاللہ اتاری بھائی بیٹھے ہیں، قبلہ علماء بھی بیٹھے ہیں، دیکھو جب ہوا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت، امیر اہل سنت معجہ شریف سنہری جالیاں وہاں بیٹھ کے عرض کیا کر رہے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، یہ جب دیدار کی طلب کی تھی امام اہل سنت نے، ہیں جی کوئی یہ نہیں لکھ رہے حضور ایک ماہ میں قرآن کا حفظ، اتنے ماہ میں پہلا بیان، اتنے ماہ میں جناب پہلا فتویٰ ہے، مفتی ابن مفتی ہیں، امام ابن امام، کچھ نہیں، کیا عرض کرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، سارے رولے تو واقع ہیں نا حضرت۔